الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله واجب الاحترام علماء کرام سادات کرام بزرگ و دوستوں عزت ماں بہنیں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں اس محفل میں شرکت کرنے والے اور محفل کو سجانے والے۔ اللہ کے پیارے رسول ہمارے تمہارے سب کے آقا سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین صفی المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ محفل میرے بزرگوں اور دوستوں دنیا والوں کی نہیں ہے، یہ محفل دنیا سے تعلق رکھنے والوں کی نہیں ہے، یہ محفل سراپا دین والے کی ہے اور دین کی مجلس ہے۔ اس میں وہی آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے، دین والا بلاتا ہے تو دین والے آتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے لاڈلے نواسوں کی محفل میں ہمیں جمع کیا ہے، کیونکہ ذکر حسین اصل میں ذکر رسول ہے، ذکر حسین اصل میں ذکر رسول ہے اور ذکر رسول اصل میں ذکر خدا ہے، ذکر خدا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں امام عالی مقام، ارے نام میں ہی عالی مقام ہے، پھر آگے کیا کہیں گے؟ سب تو امام ہے اور حسین عالی مقام ہے، حسین عالی مقام ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، تو ابھی آپ نے مجھ سے بیشتر نعتیہ کلمی سماعت فرمایا ہے۔ ہمارے مرید اور خاص خلیفہ بھی تھے، اللہ کی رحمت کو چلے گئے، یہاں ہر سال 10 دن امام عالی مقام کی مجلس پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ ان کے فرزند نے ابھی آپ کے سامنے جو کلام پیش کیا، میں امام عالی مقام کی شان میں منقبت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آیت کریمہ پر پھر کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے بیان پیش کیا جائے گا۔ آئیے اس سے پیشتر با آواز بلند تحفہ درود بارگاہ رسالت و آل رسالت میں پیش کیجئے، جھوم کر پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ سب کو ایک ہی مصرع پڑھنا ہے، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے۔ یہ مصرع آپ سب ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہ نبی کے سنگ سنگ میں ہے فاطمہ کے رنگ میں، نبی کے سنگ سنگ میں ہے فاطمہ کے رنگ میں ہے، جو کفر دی کی جنگ میں علی کی ذوالفقار ہے،
حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے۔ نبی کے نور عین کی بیاں ہو کیا عظمت ہے، نبی کے نور عین کی بیاں ہو کیسے عظمت ہے۔ عمر یوں بولے لکھوا دو جو تم نے کی کتابت ہے، عمر یوں بولے لکھوا دو جو تم نے کی کتابت ہے۔ عمر وہ بیٹا آپ کا غلام زادہ ہے میرا، قلم اٹھا کے لکھ دیا یہ کیسا اختیار ہے۔ حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے۔ بچوں کے ساتھ امام علی مقام کا بچپن ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ وہ ایسا دور تھا اس دھرتی پر، کہتے ہیں کہ شیر اور بکری دونوں ساتھ میں پانی پیتے۔ کیوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف وہ تھا، اور دبدبا اور شان یہ تھی کہ شیطان بھی آپ سے ڈرتا تھا۔ فاروق اعظم سے شیطان بھی لرزتا تھا۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جنگ سے فتح کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے منورہ میں تشریف واپس لائے۔ ایک مقام پہ بیٹھے ہیں، ابھی اپنے مقام تک مسجد نبی تک پہنچے بھی نہیں ہے۔ حضرت کا اور مجاہدوں کا استقبال کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بچیاں، لڑکیاں خوشی کے ترانے گاتے ہوئی اور دف بجاتے ہوئی آئی۔ دف تو آپ نے نہیں کی، جس کی ایک طرف چپڑا ہوتا ہے بجانے کا، دوسری طرف خالی ہوتا ہے۔ دف بجانا سنت ہے۔ دف بجاتی بجاتی خوشیوں کے گان ترانے گاتی گاتی لڑکیاں چھوٹی چھوٹی 7-8 سال کی حضور کے پاس آئی اور آپ کا استقبال کیا، گاتی رہی، دف بجاتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تب بھی لڑکیاں دف بجاتی رہی، خوشیوں کے گیت گاتی رہی، کیونکہ حضور فتح کر کے آئے تھے، کامیاب ہو کر آئے تھے، اسلام کا جھنڈا گاڑ کے آئے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ سیدنا عمر خطاب فاروق اعظم تشریف لائے تو سب لڑکیاں اٹھ کر بھاگ گئی، چلی گئی، بھاگ گئی چلی گئی، بیٹھی نہیں۔ جب لڑکیاں چلی گئی، ایک صحابی نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آ رہی ہے کہ آپ بیٹھے تھے، بچیاں دف بجا رہی تھی، خوشی کے ترانے گا رہی تھی، پھر صدیق اکبر آئے تب بھی دف بجا رہی تھی، خوشیوں کے گانے گا رہی تھی، فاروق اعظم آئے تو یہ کیوں بھاگ گئی، بجانا بند کر دیا، گانا بند کر دیا؟ تو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا، میاں یہ ان کی ہیبت ہے، فاروق اعظم یہاں نہیں جہاں بھی وہ ہوں گے شیطان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہ سکے۔ ایسے دبدبے والے فاروق اعظم کا دور دورہ ہے جس نے آدھی دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ امام حسین مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے امام حسین نے خلیفہ وقت کے بادشاہ حاکم کے بیٹے شہزادے کو کہہ دیا، اے غلام۔ اس کو بہت برا لگا کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، میں اتنے بڑے بادشاہ کا بیٹا ہوں، شہزادہ ہوں، علی نے میرا انسلٹ کر، حسین نے میرا انسلٹ کر دیا ہے۔ تو وہ تو اپنے گھر گئے، اپنے ابا سے جا کے شکایت کی، ابا علی کے بیٹے حسین نے مجھے غلام کہہ دیا،
تو فاروق اعظم کہتا بیٹا تو سچ کہہ رہا ہے، تجھے غلام کہا حسین نے؟ ہاں کہا، چلو بچوں کو اور بچوں کو پوچھ لو۔ فاروق اعظم اپنے بیٹے کو لے کر امام حسین کے پاس جہاں کھیلتے تھے بچے وہاں آئے اور کہا اے نبی کے نواسے، اے علی کے شہزادے، بتاؤ تم نے میرے بیٹے کو غلام کہا؟ تو یہ تو حسینی تیور تھے بھائی، دنیا کو صداقت ان کے در سے ملی ہے، پھٹافٹ کہہ دیا ہاں کہا، بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اتنے سے تھے حسین۔ فاروق اعظم کو کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارے بیٹے کو غلام کہا۔ ارے تمہارا بیٹا بھی غلام اور تم بھی غلام، تم بھی غلام۔ تو کہ چلو اب تم میرے ساتھ اپنے ابا کے پاس چلو، دونوں کو لے کر، اپنے بیٹے کو بھی لے کر اور امام علی مقام حسین ابن علی کو لے کر ان کے گھر، علی کے گھر تشریف لائے۔ مولا کائنات خلیفہ وقت کو اپنے گھر آتے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ آج اس کو فرصت کہاں سے مل گئی۔ دونوں بچے ساتھ میں ہیں اور کہا، سلام عرض کی اور کہا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے بھی غلامی میں قبول کیا ہے اور میرے بیٹے کو بھی غلامی میں قبول کیا ہے۔ لاؤ ایک کاغذ رکا دو اور قلم دو اور اس پہ لکھ دو کہ میں اور میرا بیٹا حسین کا غلام ہے۔ کاغذ لایا گیا، قلم لائی گئی، لکھ دیا۔ حسین کو کہا کہ آپ اپنا دستخط کرو، اپنی صحیح کرو۔ آپ نے دستخط کر دیے۔ علی تعجب کر رہے کہ اتنا بڑا مدبر، اتنا بڑا علم رکھنے والا، اتنا بڑا خلیفہ یہ کیا بچوں کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ علی نے پوچھا اے امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں حضرت میری صفات کا سرٹیفکیٹ مل گیا، میری نجات کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں بیٹے گھر چلو، ہم کو چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے پوچھا اے امیر المومنین یہ چٹھی کو کیا کرو گے؟ تو آپ کہتے ہیں میری قبر میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، میں اپنی قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میرے بزرگ اور دوستو یہ ہمارا عقیدہ جو آج کل کا ہے وہ آج کل کا نہیں ہے۔ فاروق اعظم جیسی شخصیت بھی یہ چاہتی ہے کہ اللہ والوں کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بارگاہ الہی میں قبول اور مقبول ہوتے ہیں۔ حسین نے یہاں بھی غلام کیا ہے، وہاں بھی کہہ دوں گا کہ میں ان کا غلام ہوں۔ اب مجھے فکر نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں۔ درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی ہے نانا جان تو حسین ان کی جان ہے، قدم قدم پہ جو بڑھائے دین حق کی شان ہے، نماز میں سہے زمن خدا کی یاد میں مگن، نماز میں سہے زمن خدا کی یاد میں مگن، ہوئے تو گل بدن لو پشت پر سوار ہے، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے۔ واقعہ آپ ہر سال سنتے آئے ہیں، آپ پڑھتے آئے ہیں کہ امام حسین بہت چھوٹے تھے، نانا جان سجدے میں تھے، آپ کھیلتے کھیلتے آئے، نانا کے پیٹھ پہ سوار ہو گئے۔ یہ واقعہ میرے بزرگ اور دوستوں آج کے زمانے کے چمبوؤں کو سبق دیتا ہے۔ 24 جو کہتے ہیں کہ نماز میں اگر غیر اللہ کا خیال آ جائے گا تو نماز نہیں ہوتی،
نماز میں کسی غیر اللہ کا خیال آ جائے گا تو نماز نہیں ہوتی۔ میرے بزرگوں دوستو، جس کے صدقے میں ملی پوری کائنات کو نماز، حضور نہ ہوتے تو نماز ہوتی، نماز ملتی؟ کون لایا نماز؟ کس کے صدقے میں ملی نماز؟ اور کس کی نماز؟ میری تمہاری نہیں، عالم و حافظ و قاری کی نہیں، کوئی بہت بڑے جاہد و عابد کی نہیں، ارے ولی غوث قطب کی نہیں، پیران پیر کی نہیں، خواجہ غریب نواز کی نہیں، کسی بھی امام کی نہیں، کسی نبی کی بھی نہیں، سید المرسلین کی نماز ہے۔ خدا کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے اس ذات کی نماز ہے۔ نماز میں وہ ذات ہے، سجدے میں ہے اللہ کے حبیب اور پیٹھ پہ سوار ہے لاڈلا حسین۔ آقا نے سجدے کو طویل کیا جب تک کہ نواسا پیٹھ پہ رہا، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بڑھتی گئی، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بڑھتی گئی، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بڑھتی گئی۔ ارے حسین جہاں جہاں گئے خدا کے نام کا بول بالا ہوتا رہا، حسین جہاں جہاں گئے اللہ کا ذکر کا بول بالا ہوتا رہا ہے۔ ارے زبان پر تو کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے اور دل میں حسین پیٹھ پر ہے۔ زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے، دل میں حسین ابھی پیٹھ پر ہے، ابھی پیٹھ پر ہے، ابھی پیٹھ پر ہے۔ دو باتیں ہو رہی ہے، زبان پہ ذکر اللہ ہے، دل میں حسین ہے۔ بتاؤ عبادت دل سے ہوتی ہے کہ زبان سے؟ بتاؤ عبادت دل سے ہوتی ہے کہ زبان سے؟ اگر زبان سے آدمی کچھ بھی پڑھ رہا ہو، دل کہیں اور ہو تو پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ ہر نماز میں، ہر عبادت میں دل لگانے کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ پہلے نیت کرو، نیت کر لو۔ بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی۔ فرائض نماز کے اندر نیت کا کرنا ایک شرط ہے، 6 شرطوں سے نماز ہوتی ہے۔ یہ شرط ہے نیت کرو کہ میں اس وقت کی اتنی رکعت یہ نماز ادا کر رہا ہوں، فرض پڑھتا ہوں، سنت نفل کتنی رکعت پڑھتا ہوں، کون سے وقت کی پڑھتا ہوں۔ اس کے دل کے ارادے کو پکا کر لو تاکہ تمہارا دل اس کے اندر لگ جائے۔ حضور کے دل میں حسین ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اب حسین خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، نبی کے نواسے ہیں اور نبی کی نواز ہے، نواسے کی یاد دل میں ہے۔ بتاؤ نماز بڑی چیز ہے کہ حسین کا مقام بڑی چیز ہے؟ حسین کا مقام بڑی چیز ہے۔ بزرگ اور دوستو، یہ جو لوگ لکھتے ہیں کہ نماز کے اندر غیر اللہ کا خیال آ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، ارے یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے، ہم سنیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ارے غیر اللہ کا خیال آئے تو نماز نہ ہو، لیکن اہل اللہ کا خیال آئے تو، اہل اللہ کا خیال آئے تو مجھے بتاؤ حسین غیر اللہ ہے کہ حسین اہل اللہ ہے؟ اہل اللہ، حسین اہل اللہ ہے، اہل اللہ ہے۔ اہل اللہ کا خیال آئے گا تو نماز ہو جائے گی۔ بتاؤ حسن اہل اللہ ہے کہ نہیں؟ فاطمہ اہل اللہ ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر اہل اللہ ہے کہ نہیں؟ فاروق اعظم اہل اللہ ہے کہ نہیں؟ عثمان غنی اہل اللہ ہے کہ نہیں؟ مولا علی اہل اللہ ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم اہل اللہ ہے کہ نہیں؟ غریب نواز اہل اللہ ہے کہ نہیں؟ ہر ولی اہل اللہ ہے۔ اہل اللہ کے لیے منائی نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے منائی ہے۔ تم غیر اللہ کس کو کہتے ہو؟ غیر اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ میں ان خبیثوں کا نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ یہ پاک مجلس ہے، ناپاک نام لینا نہیں چاہتا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ،
صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، ایک تو وجہ یہی تھی، دنیا کو سبق دینا تھا کہ نماز کے اندر اللہ والے کا خیال آنے سے نماز جاتی نہیں۔ دوسری بات یہ تھی امام عالی مقام کا درجہ کیا ہے، شان کیا ہے، اللہ کے حبیب نانا کے درجے کو نواسے کے درجے کو نانا بتا رہے ہیں، نانا بتا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگوں تمہاری نظروں میں حسین میرا نواسا ہے، تمہاری نظروں میں حسین فاطمہ کا لال ہے، تمہاری نظروں میں حسین علی کا بیٹا ہے، تمہاری نظروں میں حسن کا بھائی ہے، تمہاری نظروں میں زینب کا بھیا ہے، یہ سب تمہاری نظریں دیکھ رہی ہے، میری نظر نگاہ نبوت ہے۔ نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی ہے کہ میری پیٹھ پر اگر نواسا ہوتا تو میں سجدے سے سر اٹھا دیتا، نواسا گر جاتا تو آدھا گھنٹہ روتا، تھوڑی سی اس کو چوٹ پہنچ جاتی، سجدے سے سر آدمی اٹھاتا ہے تو کوئی 15 فٹ کی اونچائی ہائٹ نہیں ہوتی، 1-1.5 فٹ کی ہائٹ ہوتی ہے، اس میں سے کوئی گر جائے تو کوئی مر نہیں جاتا۔ لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دے رہے ہیں، مقام حسین سمجھا رہے ہیں کہ دنیا والے دیکھتے ہیں کہ نواسے کو سنبھالا، نواسے کو سنبھالا، نماز کو نہ سنبھالی۔ ارے کمبخت نواسا کون تھا وہ تجھے پتا نہیں ہے، آ چل اجمیر کے خواجہ کے پاس، چل ہندوستان کے سرکار کے پاس چل اور پوچھ کہ حسین کیا ہے، تو غریب نواز جواب دیتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دستے یزید، حقا کی بنا الہ الہ حسین۔ فرماتے ہیں غریب نواز حسین شاہ ہے، لکھ، حسین بادشاہ ہے، لکھ رہے اپنے دل کے اندر، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ اے دین کی باتیں کرنے والے، دین تو حسین ہے، دین پناہ تو حسین، دین کی پناہ حسین ہے۔ سر دے دیا، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ میں نے حسین کی شکل میں، بزرگ اور دوستوں، آقا فرماتے ہیں کہ حسین ظاہر میں حسین ہے، باطن میں حسین میرا دین ہے، اسلام ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ حسین گر جاتا تو پرواہ نہ تھی، ارے دین گر جاتا، نماز جائے تو کوئی پرواہ نہیں، دین نہ گرنا چاہیے۔ نانا جان نے سجدہ طویل اس لیے کیا تھا کہ آپ کی پیٹھ پر حسین کی شکل میں دین سوار تھا، دین، اور دین گر جاتا تو کیا ہوتا؟ صرف ایک نماز کا سوال نہیں تھا، صرف ایک سجدے کا سوال نہیں تھا، میاں نماز میں دین نہیں ہے، دین میں نماز ہے، نماز میں دین نہیں ہے، دین میں نماز ہے، دین میں روزہ ہے، دین میں حج ہے، دین میں زکوٰۃ ہے، دین میں رمضان ہے، دین میں قرآن ہے، دین میں سنت ہے، دین میں حج ہے، سب کچھ اس دین میں ہے۔ ارے ایک حسین بچ جائے تو میرا پورا دین بچ جائے۔ حسین ایک ذات نہیں ہے، پورے اسلام ہے، میں نے انہیں نہیں بچایا ہے، ان کو نہیں گرنے دیا۔ دنیا کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ میری پیٹھ پر تو دین اسلام سوار ہے۔ لباس سرخ جا کا جو بچپن میں انتخاب ہے، لباس سرخ کا جو بچپن میں انتخاب ہے، سواری دو سے مصطفیٰ کی پائی لاجواب ہے۔ نبی کی زلف تھام کر، نبی کی زلف تھام کر
نماز عید کو چلے نواز اور نانا میں نہ جانے کتنا پیار ہے حسین تو حسین ہے حسین تو حسین ہے حسین تو حسین ہے حسین تو حسین ہے. مقام شہادت پہلے دن سے ارے میاں امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے. یہ شان آپ کے لیے تھی, یہ مرتبہ آپ کے لیے تھا, یہ شہادت عظمیٰ آپ کے لیے تھی, یہ اللہ کو منظور تھا. بزرگوں اور دوستوں, کب سے منظور تھا؟ ارے آپ کے نانا بھی دنیا میں نہیں آئے, علی بھی نہیں آئے, فاطمہ بھی نہیں آئی. اس سے بھی پہلے اللہ کو پہلے دن سے یہ منظور تھا, یہ مرتبہ حسین ابن علی کے لیے لکھا گیا تھا. اور یہ امتحان دینے کے لائق صرف دنیا میں واحد اونلی ون ایک ذات امام علی مقام کی ہے. دوسرے کسی کا جگر نہیں کہ ایسی قربانی پیش کرے, ایسی شہادت پیش کرے. اس کے لیے میرے بزرگ دوستوں اس دنیا کے اندر جھوٹے خدا پیدا ہو گئے. نمرود نے دعویٰ کیا, فرعون نے دعویٰ کیا, جھوٹے نبی پیدا ہوئے, جھوٹے امام پیدا ہوئے, جھوٹے بناوٹی ولی پیدا ہوئے. لیکن آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ جو کوئی حسین ابن علی بن کے بتا دے. قیامت تک کے ہو بھی نہیں سکے گا. حسین ابن علی ہر معاملے میں لاجواب ہے, ہر معاملے میں بے حساب ہے. اللہ کی مرضی تھی, ورنہ یزید تیرے باپ کی بھی طاقت نہیں تھی کہ حسین کا بال بانکا کر سکے. یہ تو رب کی مرضی تھی. رسول جانتے تھے, علی جانتے تھے, فاطمہ کو خبر تھی کہ میرا لاڈلا کل کربلا میں بھوکا اور پیاسا دین کے لیے شہید ہونے والا ہے. تو یہ مصرے کے اندر بتایا گیا ہے کہ سواری مصطفیٰ کی اور آپ کا ایک وقت کا واقعہ ہے کہ عید کا تہوار نزدیک آیا. علی کے گھر میں ویسے بھی دشمن نے جو اڈا جمایا تھا, گھر میں کچھ نہیں تھا. مدینے کے سارے بچے خوشیاں منا رہے تھے کہ کل عید ہے, کل عید ہے. کوئی نئے نئے کپڑے لائے تھے, نئے جوتے خریدے تھے, نئے ٹوپیاں خریدی تھی. ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ میں ایسے کپڑے لایا ہوں, میں ایسے جوتے لایا ہوں, کل عید منائی جائے گی. حسن اور حسین کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ دونوں بھائیوں نے جا کر نانا جان سے جب کہا کہ ہمارے پاس عید منانے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جس کے مقتدی ہیں, جن کے پیچھے والے ہیں, اور تو نے جن کو جنت کے سردار بنائے ہیں, ان کے لیے کوئی لباس نہیں ہے, گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, تو عید کے دن ہم دنیا کے کپڑے نہیں پہنائیں گے, یہ دنیا کا لباس نہیں پہنیں گے. جبریل کے ساتھ 2 جوڑے بھیجے گئے, ایک جوڑے کا کلر لال ہے, دوسرے کا لیلا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جبریل نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے 2 نواسوں کے لیے یہ جنت سے جوڑے بھیجے ہیں. میرے بزرگ دوستو, دنیا میں رہ کر جنتی لباس پہنے ایسا کوئی ڈھونڈ نکالو. ہر معاملے میں حسین بے مثال ہے, ہر معاملے میں حسین اجوڑ ہے, ان کی برابری میں کوئی نہیں آ سکتا. جب دونوں جوڑے تھے, ایک لال کلر کا تھا, ایک نیلے کلر کا تھا, یا رسول اللہ بلا لو اپنے نواسوں کو اور دے دو یہ لباس. جنتی لباس آیا ہے, دونوں نواسوں کو بلائے, لو کل عید ہے, یہ کپڑے پہن لینا, اس کو جو پسند ہو لے لو. امام حسن نے لیلا کلر پسند کرا, لیلا سبز, اور امام حسین نے سرخ یعنی لال پسند کیا, نے لال پسند کیا. حضرت جبریل کی آنکھ میں آنسو آئے,
حضرت جبریل رو دیے. حضور تو سب جانتے ہی تھے. جبریل کیا ہوا کہ یہ جو کلر انہوں نے پسند کیا ہے یہ ان کی زندگی کا آخری کلر ہے. حسین نے سبز جوڑا پسند کیا تھا، لال جوڑا پسند کیا تھا، یہ خون آلودہ ہو کے شہید ہوں گے. حسن نے لیلا پسند کیا تھا، ان کو زہر سے شہید کر دیا جائے گا. درود شریف پڑھ لیا جائے. حسین کی بلندی کا مقام دیکھیے کہ نانا جان نبی کی نماز کے لیے ساتھ میں چلے صحابہ کو حسین کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے اور نماز عید کے لیے جا رہے ہیں. بزرگ اور دوستو، وہ معراج کی رات کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی فوج کو لے کر مکے کی سرزمین پر ام ہانی کے گھر تشریف لائے اور آ کر کھڑے رہے تو حضور بھی میرے آرام میں. جبریل کی طاقت نہیں تھی جگائے. کس طرح سے جگاؤں؟ آواز دینا بے ادبی، ہاتھ پکڑ کے ہلانا بے ادبی، پیر پکڑ کے ہلانا بے ادبی. جبریل کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے حبیب کو کیسے جگایا جائے. وہاں سے اوپر سے حکم آتا ہے، اے جبریل میرے محبوب کو جلدی لاؤ، کیوں دیر ہو رہی ہے، کیوں دیر ہو رہی ہے. جبریل نے عرض کی مولا تیرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، وہ نیند میں ہے، میں کیسے دخل دوں اور میں کیسے جگاؤں، کس طرح سے جگاؤں، مجھے بے ادبی ہونے کا ڈر لگتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا ایک کام کرو جبریل، ایک کام کرو، تم اپنی آنکھوں کی پلکیں میرے محبوب کے پیر کے تلیے کو رگڑو. ہائے ہائے جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، نوری مخلوق، نور سے پیدا ہونے والا، فرشتوں کا بھی سردار، اس کی آنکھیں اور مصطفیٰ کا تلوا. دیکھو تو دیکھو صحیح کہ جبریل کی رسائی کہاں تک ہے، مصطفیٰ کے پیر کے تلوے تک ہے، اور حسین کی رسائی کہاں تک ہے، مصطفیٰ کے کاندھے تک ہے. اس کا مقام بڑا ہے اور معاملے میں حسین عجوبت نظر آتے ہیں. بزرگ اور دوستو، نبی ہے نانا آپ کے تو امی آپ کی بطول، میں کس سے بھائی جا پکار نہ کروں قبول. پکارے ہر گھڑی زباں حسین آقا مہرباں، پکارے ہر گھڑی زباں حسین آقا مہرباں. عباس بولے میری جاں آپ پر نثار ہے. حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے. آپ نے سنا ہوگا واقعہ حضرت زبان کی حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ رشتے میں امام حسین کی کیا لگتے تھے؟ سگے بھائی. سگے بھائی کس طریقے سے؟ یہ بھی علی کے بیٹے ہیں. مولا علی کی 4 بیویاں تھیں. بیوی خاتون جنت تک حیات رہے تب تک کہ آپ کو دوسری شادی کا حکم نہیں تھا. خاتون جنت کے وصال کے بعد آپ نے پھر 3 شادیاں کی، ان سے بھی اولاد ہوئی. حضرت عباس علمبردار اور ان کے دوسرے 5 بھائی، 6 بھائی میدان کربلا میں آپ کے ساتھ تھے. عباس علمبردار کے باپ علی ہیں، ماں فاطمہ نہیں ہے. یہ علی کی اولاد ہے، فاطمہ کی اولاد نہیں ہے. یہ بھائی ہوتے ہوئے کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا ہے، آقا کہہ کے پکارا ہے. اس لیے کہ آپ میرے آقا ہو، آپ تو فاطمہ کے لال ہو، نبی کے نواسے ہو. میرا نانا نبی نہیں ہے، میری ماں فاطمہ نہیں ہے. اے حسین آپ کی ماں تو خاتون جنت ہے. اے حسین آپ کے نانا تو رسولوں کے سردار ہے. آپ میرے آقا ہو. بھائی ہوتے ہوئے بھی یہ حسین کی شان ہے، یہ حسین کا مقام ہے. آخری بند پیش کرتا ہوں. حسین ابن مرتضیٰ، حسین جان فاطمہ، حسین ابن مرتضیٰ، حسین جان فاطمہ،
حسین آل مصطفیٰ حسین دین کی ضیا، حسین آل مصطفیٰ حسین دین کی ضیا، حسین اپنے مہرباں ہیں آفتاب کربلا، یہ ماہر ان کا آپ کا گدا جو کہتا ہے بار بار ہے حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے۔ محترم حضرات دوسری پڑھ لیا جائے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے آیت کریمہ آپ کے سامنے میرے پوتے نے پڑھی تھی، لیکن بات وہیں سے رک گئی تھی، میں ترجمہ کر کے مختصر میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کل، اللہ کی یہ مرضی ہے، مصطفیٰ کی نہیں، یہ چاہنا، یہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کل، کہہ دو اے محبوب لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر، میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اتنا کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ کیا بات ہوئی؟ رب نے اپنے حبیب سے کہا اے محبوب، ہر کام کا اجر ہوتا ہے، ہر کام کا محنتانہ ملتا ہے، چھوٹا کام کرو بڑا کام کرو اس کا اجر ملتا ہے، ملتا ہے، ملتا ہے۔ ارے میاں بندگی بھی کرتے ہو تو اجر کے لیے کرتے ہو کہ اللہ گناہ معاف کر دے اور جنت مل جائے۔ عبادت بھی بندہ کرتا ہے تو اجر چاہتا ہے، اجر مانگتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام بتاؤ کہ بغیر اجر کا کوئی ہو، آدمی کرے اور اجر نہ مانگے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ارے یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر کعبہ شریف تعمیر کیا، کعبہ تعمیر ہو چکا، تو خلیل اللہ نے ایک پتھر پر کھڑے رہ کر دعا مانگی تھی، مولا میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، میں نے تیرا گھر کعبہ بنایا ہے، اس کا اجر مجھے دے دے۔ روپیے مانگے نہیں، سونا چاندی نہیں، ہیرا جواہرات نہیں، کسی دنیا کی حکومت نہیں، ایسی دنیا کی کوئی چیز خلیل اللہ نے نہ مانگی۔ خلیل اللہ نے کعبہ بنایا، اللہ کا گھر تعمیر کیا، بڑی محنت اور محنت سے باپ اور بیٹے نے بنوایا نہیں، خود نے بنایا ہے، مردوں سے کام نہیں لیا۔ اسلام خود پتھر بنا رہے تھے، گاڑا بنا کے دھرنے سے چپارا کر کے اسماعیل کو گاڑا دے رہے تھے۔
اولاد مصطفیٰ اگر پڑھی ہے تو حضرت خلیل اللہ نے کیا ہے. انشاءاللہ تمہاری اولاد میں میرا محبوب پیدا ہوگا، لیکن اس کا عذر یہ دیتا ہوں کہ میرا گھر تم نے بنایا ہے، میرے گھر کے سامنے تمہارا گھر بھی رہے گا، تمہارا گھر بھی رہے گا، اب تمہارا گھر بھی رہے گا. تم نے نہیں مانگا لیکن میں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں. پتھر پہ کھڑے تھے، اس پتھر پر خلیل اللہ کے قدموں کے نشان پڑ گئے، آج تک ہے اور تمہیں قیامت تک رہے گے. جا کے آئے ہیں پڑھ کے عمرہ کر کے آئے ہیں، اس سے پوچھو کہ کعبے کے قریب میں ایک سونے کا پنجرا ہے، یہ اندر ایک پتھر ہے، پتھر جس کی ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے بیٹی، لیکن یہ پتھر اتنا والا ہے، اتنا اونچا مقام والا ہے کہ ایک نبی کے قدموں کے نشان کی مدد سے اس کو کسی اچھے راجا کے محل میں نہیں، بادشاہ کے محل میں نہیں، کسی اور کتب خانے میں نہیں رکھا ہوا، تو وہ پتھر سونے کے پنجرے کے اندر آج بند ہے. اور جن کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم ہے، وہ مقام اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. تو بھی میرے گھر کا کعبے کا طواف کرے گا، طواف سے فارغ ہوگا، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی ہے، پڑھنی ہے، پڑھنی ہے، پڑھنی ہی پڑے گی، ورنہ حج بھی نہیں ہوگی اور عمرہ بھی نہیں ہوگا. پتھر تیری ایک گھر نبی سے نسبت جس کو بھی ہو جائے، چاہے کتنی ہلکی چیز کیوں نہ ہو، عزت والی ہو جائے. نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے. اچھے سے نسبت رکھو، اچھے ہو جاؤ گے، عزت والے بن جاؤ گے. ابراہیم بتا رہا ہے میرے دیکھو رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، آپ نماز کے اندر قاعدے میں کیا پڑھتے ہو؟ اتحیات پڑھتے ہو؟ نماز نہیں پڑھتے، ثابت ہوتی ہے. ہو گیا تھا 10 دن کی محنت کا کیا؟ باپو کا گلا دکھ گیا. نماز میں اتحیات کے بعد چلو شرمندہ ہے، نہیں آپ پڑھتے تو آتا تو ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں. درود ابراہیم پڑھتے ہیں. ارے درود 1000 کے ہیں، ارے
طرح کے درود ہیں. فضائل درود کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہو گے کئی طرح کے درود ہے. درود سعد ہے, درود نبی ہے, درود اکبر ہے, درود روحی ہے, بے شمار درود ہے. درود نور ہے, درود غوثی ہے, درود خواجہ ہے, کیا کیا ہے, درود نور ہے, بے شمار درود ہے. نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جائے گا. درود ابراہیم سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. معنی سمجھو کیا ہے حسین کی شان. دیکھو حسین کا ذکر نماز میں ہے, نبی کا ذکر نماز میں ہے. حسین جس کی اولاد میں ہے, ابھی تو 4000 سال کے بعد پیدا ہونے کے ہیں. رب نے یہ درود پسند کیا. ہم کہتے ہیں اللہ تو رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر, جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی کما صلیتا, یعنی جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. اے اللہ تو برکتیں نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر, جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. انک حمید مجید, بے شک تو ہی تمام تعریف کیا ہوا. بزرگوں اور دوستو دیکھو کون ہے محمد اور کون ہے آل محمد, کون ہے ابراہیم اور کون ہے آل ابراہیم. ارے جس کے ذکر کے کرے بغیر, جن کو یاد کرے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی, کبھی کوئی نماز نہیں ہوگی. 2 رکعت والی پڑھو, 4 رکعت والی پڑھو, 3 رکعت والی پڑھو. ہر رکعت کے قاعدے آخر میں آپ کو تشہد کے بعد یہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. ارے بھائی یہ کیسی نماز ہے جو مولانا سے, اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے, پھر بھی وہ نماز کہلاتی ہے. رکوع سجدے بغیر کی نماز مردوں نے دیکھی ہے, ہماری ماں بہنوں نے نہیں دیکھی ہوگی. نماز جنازہ, نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے نہ قاعدہ ہے, لیکن درود ابراہیم ہے. اس میں بھی درود ابراہیم ہے, اس میں بھی 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. پہلی تکبیر کے ساتھ ثنا پڑھی جاتی ہے, دوسری کے بعد درود ابراہیم پڑھی جاتی ہے, تیسری کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اور چوتھی کے بعد سلام پھر کیا جاتا ہے نماز. ایسی نماز میں بھی درود ابراہیم چاہیے. ارے اے مرنے والے, تیری بخشش کے لیے یہاں بھی ذکر حسین, یہاں بھی ذکر حسین, یہاں بھی ذکر حسین, وہاں بھی ذکر حسین, پوری کائنات میں ذکر حسین. بات نکلی ہے تو کہوں گا ہم کتنے وقت کی نماز فرض ہے ہم پر؟ 5. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ فرض ہے. جمعہ فرض ہے, برابر ہے. جمعہ کے دن بھی 5 ہی پڑھیں گے, جمعہ پڑھیں گے تو 6 نہیں رہے گی, 5 ہی رہے گی. بزرگ اور دوستو, فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز تک جو وقفہ رہتا ہے, جو پیریڈ ٹائم رہتا ہے, اس میں کوئی نماز پڑھی جاتی ہے؟ دنیا گول ہے, یہ تو آج کا سائنس بھی قبول کرتا ہے, اور وہ ایسے پھرتی ہے کہ ہر ملک کا, ہر شہر کا, ہر گاؤں کا نماز کا وقت الگ الگ ہے. ہمارے وقت میں انڈیا کے اور پاکستان کے ٹائم میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے. ہمارے اور عراق میں 2 گھنٹے کا فرق ہے. ہمارے اور سعودی میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. میرے دوستو, ہمارے اور انگلینڈ میں 8 گھنٹے کا فرق ہے. ہمارے اور امریکہ میں 12 گھنٹے کا فرق ہے. اس طریقے سے ہر ملک کا وقت الگ الگ ہے. اسی حساب سے پوری دنیا کے اندر پورے 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں نماز ہوتی رہتی ہے. کبھی نماز اس دنیا میں بند نہیں ہوتی, کبھی نماز اذان
اس دنیا میں بند نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اے میرے محبوب تیرا ذکر 24 گھنٹے رہے گا، اور جہاں تیرا ذکر رہے گا وہ تیری حال کا ذکر رہے گا. یہ ہے شان امام عالی مقام. کوئی امام حسین کی مجلس منائے نہ منائے، کوئی ان کا ذکر کرے یا نہ کرے، ارے نماز پڑھنے جائے گا تو تو جائے گا کہاں؟ نماز پڑھنے جائے گا تو تو جائے گا کہاں؟ کون ہے آل محمد؟ کون ہے آل محمد؟ میری بزرگ اور دوستو، یہی تو حسن اور حسین ہے آل محمد. درود پاک پڑھ لیا جائے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو اللہ کے خلیل نے جب یہ عذر مانگا تو اتنا بڑا انعام دیا. 4000 سال کے بعد آپ کے 2 فرزند ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بی بی ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل ہے، اور بی بی سارہ جو آپ کی پہلی بیوی ہے ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت اسحاق. دونوں نبی ہے، دونوں پیغمبر ہیں. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 نبی پیدا کیے. کتنے؟ 1,00,000 نبی پیدا کیے. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 1 نبی پیدا کیا. اسماعیل علیہ السلام نے آبجیکشن دیا، مولا تعالیٰ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی اولاد میں 1,00,000 نبی ہو، 1,00,000 نبی کا دادا اور میں 1 نبی کا دادا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسماعیل تمہارا مقام اس سے کہیں پڑا ہے. تم نے میری رضا کے لیے اپنی گردن پیش کی تھی اور اپنے باپ کو کہہ دیا تھا کہ اللہ کی اگر مرضی ہے میری قربانی دی جائے تو ابا میری گردن تیار ہے. اس کا عذر دے رہا ہوں تمہیں، اس کا بدلہ دے رہا ہوں تمہیں. تمہاری نسل میں اور کوئی نہیں میرا محبوب پیدا کروں گا. وہ 1,00,000 مقتدی بنیں گے اور تمہاری اولاد میں نبیوں کا امام پیدا ہوگا، نبیوں کا امام پیدا ہوگا. اور معراج کی رات میں دیکھ لیا لوگوں نے، سارے پیغمبر مقتدی بن کر پیچھے کھڑے تھے، مصطفیٰ امام بن کر آگے کھڑے تھے. انہی کی اولاد میں بزرگ اور دوستو فاطمہ، اور انہی کی اولاد میں حسن اور حسین ہیں. تو یہ عذر مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. کیوں ایسا عذر مانگا کہ میری اولاد میں تیرا حبیب پیدا کرتے؟ ان کا منشا کیا تھا؟ اندر دلی خواہش کیا تھی؟ کتنی بڑی قربانیاں دی ہے آپ نے. نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ابراہیم علیہ السلام کو جلنے نہ دیے. یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ کو حکم ہوا خبردار ابراہیم کو مت جلانا. مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا ان کی نسل دنیا میں چلانی ہے، ان کی مسل دنیا میں چلانی ہے، اور ان کی اولاد میں مجھے حسن حسین کو پیدا کرنا ہے. پھر کربلا قربانی کا واقعہ آیا. اسماعیل کی گردن پر چھری نہ چلی، ہائے ہائے اسماعیل کی گردن پر چھری نہ چلی. اور نواز رسول کی گردن پر کربلا میں خنجر چل جاتا ہے. کیا معاملہ ہے؟ وہ خلیل کا بیٹا ہے، یہ حبیب کا نواسا ہے. یہاں چھری اس لیے نہ چلی کہ ان کی نسل میں ابھی مصطفیٰ کو پیدا کرنا باقی ہے، ابھی فاطمہ کو پیدا کرنا باقی ہے، ابھی حسن اور حسین کو پیدا کرنا باقی ہے. وہاں چھری نہ چلنے دی. مرتبہ شہادت ازل سے نواز رسول کے لیے مقرر تھا. بزرگ اور دوستو، یزید کی طاقت نہیں کہ آپ کا بال باقا کر سکے، یہ مرضی مولا تھی. اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے امام عالی مقام نے کاجی قربانیاں دی ہیں. بزرگوں اور دوستوں، اور آپ کا منشا یہ تھا، خلیل اللہ یہ چاہتے تھے کہ کل میدان محشر وبا ہوگا، سب نبیوں کی آمد ہوگی.
ہر نبی ایک پہچان رکھتا ہے. آدم علیہ السلام آئیں گے, دنیا دیکھے گی, کہے گی کہ پہلا نبی آیا, پہلا پیغمبر آیا, دنیا کا پہلا انسان آیا. نوح علیہ السلام آئیں گے, لوگ کہیں گے کہ ان کے زمانے میں پانی کا بڑا طوفان آیا تھا, ان کی کشتی میں جو سوار ہوئے وہی بچ گئے, وہی بچ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام آئیں گے, لوگ کہیے کلیم اللہ آئے, یہ اللہ سے باتیں کرنے والا نبی آیا. میرے بزرگ اور دوستو, یونس آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہ مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ تھے اور زندہ باہر آ گئے. ایوب علیہ السلام آئیں گے, لوگ کہیں گے کہ دیکھو سب سے بڑا صابر پیغمبر آیا ہے, یہ بہت صبر کیا ہے انہوں نے. ہر نبی آئے گا. سلیمان علیہ السلام آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دنیا کا بادشاہ آیا, پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی. داؤد علیہ السلام آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ لہن داؤدی سب کو پسند تھا, ایسی آواز سے زبور کی تلاوت کرتے تھے داؤد علیہ السلام کہ آسمان کے اڑتے پرندے ٹہر جاتے تھے. وہ آئیں گے, وہ ان کی پہچان ہوگی. میرے بزرگ اور دوستو, یوسف علیہ السلام آئیں گے تو لوگ کہیں گے او حسین و زمین, خوبصورت پیغمبر آیا, اس کے جیسا حسن کس کے پاس تھا. بزرگ اور دوستو, ہر نبی اپنی پہچان لے کے آئے گا. میری پہچان یہ نہ ہو کہ میں نے کعبہ بنایا, خلیل اللہ کی خواہش دیکھو. میری پہچان یہ نہ ہو کہ میں نے کعبہ بنایا. میری پہچان یہ نہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں آگ میں کود پڑا, سلامت رہا. میری پہچان یہ بھی نہ ہو کہ میں نے جگر کے ٹکڑے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری رکھ دی. یہ بھی میری پہچان نہ ہو. میری پہچان یہ ہو کہ جب میدان محشر میں میری آمد ہو تو لوگ پکار اٹھے مصطفیٰ کے دادا آ رہے ہیں, اللہ کے حبیب کے دادا جان آ رہے ہیں. نسبت رسول مانگی, نسبت نبی مانگی. ارے اگلوں نے نسبت مانگی. یہ کون مصطفیٰ ہے؟ حسین کے نانا مصطفیٰ ہے. سب سے زیادہ قریب کون ہے میرے آقا سے؟ کون ہے ہمارے آقا سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی ہے. بزرگ اور دوستو, فضیلتیں بیان کرتا رہوں گا, صبح ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا اے محبوب اللہ اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تمہارے دادا نے تمہاری پیدائش مانگی, تم یہ مانگو کہ میری نبوت کا, میری رسالت کا, میری پیغمبری کا میں نے جو خدمت دی, میں نے تمہیں نماز دی, روزے دیے, حج دیے, زکوٰۃ دی, قرآن دیا, حدیث دی, دین دیا, اسلام دیا, بھوکا رہا, پیاسا رہا, مار کھائی, گالیاں سنی, ایمان تمہارے تک کے پہنچایا. اس کا اگر کچھ نہیں چاہتا, صرف اتنا میری قرابت داروں سے, میرے گھر والوں سے, میری اولاد سے محبت کرو, محبت کرو. یہاں لفظ محبت بھی نہیں ہے, مودت ہے. مودت فی القربى. اب محبت میں اور مودت میں کیا فرق ہے وہ بتا دیا جائے. درود پاک پڑھ لو. تھک گئے لگتے ہو یار, نیاز تیار ہے, فکر نہ کرو, بلند آواز سے پڑھیے. السلام علیکم یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. دیکھو ہر چیز کی غذا ہوتی ہے, ہر چیز کی غذا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو. یہ مائک کی غذا کیا ہے معلوم ہے؟ لائٹ ہے. یہ اس کی خوراک ہے. ابھی بند ہو جاؤ نا, سب اندھیرا نہیں, سب 50,000 کا ہو تو کچھ کام نہ کرے. خوراک ہے اس کی, ہر ایک چیز کی خوراک ہوتی ہے, ہر چیز کی غذا ہوتی ہے. مجلس محفل میلاد کی غذا درود و سلام ہے. وہ اگر نہیں تو مجلس نہیں ہے. اس کو سجاتے رہو درود و سلام سے,
بلند آواز سے پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ کتنا بڑا کریم ہے، یہاں سے رکتا نہیں ہے، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بار درود پڑھو اتنا سب ملتا ہے، بے شمار ثواب کے آپ مالک ہو جاتے ہو، لیکن ہم ثواب کمانے میں پیچھے ہیں۔ دنیا کمانے کی بات ہو تو باپ کو بات کرو، ہم ابھی دوڑ کے جائیں گے۔ کہاں ہے دولت دنیا کی، اس کو کمانے کی فکر میں ہے، ثواب کمانے کی فکر میں ہم نہیں ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، یہ ایسی دولت ہے کہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ دنیا کی دولت تو قبر کے کنارے تک ہے، یہ ایسی دولت ہے یہاں کا بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا۔ بات سنو یا نہ سنو، آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے، یہ وقت کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ فائدے میں رہو گے، فائدے میں رہو گے، فائدے میں رہو گے۔ کون سا فائدہ؟ یہاں جب تک کہ بیٹھو گے کسی کی غیبت نہیں کرو گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرو گے، دنیا کی باتیں نہیں کرو گے، یہ سارے فریب کاریاں، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ یہاں بیٹھو گے، یہ ساری برائی سے بچے رہو گے۔ اللہ فائدہ، یہ چوکھا فائدہ، چوکھو نہ پہنچے۔ درود پاک پڑھی لو۔ અને હવે સમજણ પડી કે તમને ગુજરાતીમાં ખબર પડે છે, તો ગુજરાતીમાં બોલીશું તો ગુજરાતીનું મોડું બી જો ને અઘરું બી જો۔ تو بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول نے پھر کہہ دیا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، تو نبی کے قرابت دار، نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا، محبت سے اونچا مقام مودت ہوتا ہے۔ مودت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، تالاب یا سروور یا دریا سمندر پر آپ جاؤ گے تو کچھ جانور اندر پانی میں رہتے ہیں، جیسے کہ میڈک ڈیڑکا رہتا ہے، کچھوا کاجبو رہتے ہیں، مگر رہتا ہے، مچھلیاں بھی رہتی ہیں، پانی کے سانپ بھی رہتے ہیں۔ کچھ جانور پانی کے ایسے ہیں کہ جو پانی میں بھی رہتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں، زمین پہ بھی رہتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں، جیسے کہ میڈک ڈیڑکا پانی میں بھی رہتا ہے تو زندہ مرے گا نہیں۔ کچھوا یعنی کاجبا، یہ پانی میں بھی زندہ رہتا ہے، زمین پہ بھی زندہ رہتا ہے۔ مگر کا بھی معاملہ ایسا ہے، وہ پانی میں بھی رہ سکتا ہے، بغیر پانی کے زمین پہ بھی رہ سکتا ہے۔ تو یہ کچھوا ہے یا پانی کا سانپ ہے، پانی میں بھی رہے گا، دھرتی پہ بھی رہے گا، پانی میں بھی زندہ رہتا ہے، دھرتی پہ بھی زندہ رہتا ہے۔ لیکن ایک مچھلی ایسی چیز ہے، اسی پانی میں رہنے والی مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکال دو، وہ تھوڑے ٹائم زندہ رہتی ہے، پھر وہ دم توڑ دیتی ہے۔ واپس اگر پانی میں نہیں ڈالو گے اور زمین پہ ہی رکھ چھوڑو گے تو وہ تڑپ کر مر جائے گی، اپنا جان دے دے گی۔ مچھلی کو ہم نے پوچھا، بھائی ڈیڑکا زندہ رہا، وہ بھی پانی میں تھا، کچھوا زندہ رہا، وہ بھی پانی میں تھا، وہ پانی کا سانپ بھی زندہ رہا، مگر بھی زندہ رہا، تو کیوں مر گئی؟ تو مچھلی نے جواب دیا کہ وہ سب محبت کرنے والے تھے، میں مودت کرنے والی ہوں۔ میں مودت کرنے والی ہوں۔ مودت وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر آدمی رہ نہ سکے۔ حضور نے یہ کہا میرے اہل بیت سے مودت کرو، قرآن کہہ رہا ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربى۔ یہ کیوں مانگا؟ حضور کا بھی کوئی منشا ہے، حضور کی بھی کوئی خواہش ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے۔ یہ لوگ میری آل سے محبت کریں گے تو یہ گمراہی سے بچ جائیں گے،
گمراہی سے بچ جائیں گے. حضور نے جب آخری خطبہ دیا تھا حجت الوداع کے وقت امت کو ایک پیغام دیا تھا, اے لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, 2 وزندار چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن, اور دوسری ہے میری اطرت, میری اولاد. یہ دونوں کے دامن کو پکڑے رہنا, تمہیں کوئی گمراہ نہیں کرے گا, کیونکہ اب میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کوئی تم کو سیدھا راستہ کون بتائے گا؟ گمراہی سے کون بچائے گا؟ تو گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑو, میرے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑو, کوئی گمراہ نہیں کرے گا. گمراہی سے بچنے کا علاج اللہ کے رسول نے ہم سے مانگا کہ میری آل سے محبت کرو, محبت کرو گے تو دامن پکڑو گے, محبت کرو گے تو دامن پکڑو گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بھلائی چاہی ہے, ان سے محبت کر کے خود کے لیے نہیں, امت کی خیر خواہی کے لیے اللہ کے رسول نے پیغام دیا ہے. اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن والے بن جاؤ, گمراہی سے بچنا ہے تو اہل بیت والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے مولا تعالیٰ اس کے پیارے حبیب ہمارے سب کے دلوں کے طبیب سرور کائنات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو پھیل کر تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین اور پنجت پاک کے صدقے میں, خلفائے راشدین کے صدقے میں, صحابہ کرام کے صدقے میں, تمام شہداء تمام صالحین کے صدقے میں ہماری یہ ساری 10 مسجدوں کو مولا تعالیٰ قبول فرمائے. کہنے پڑھنے میں سننے میں ہم سے خطا غلطی ہو گئی ہوگی, ہم بندے ہیں, ہو ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تیرے فضل و کرم سے اسے معاف کر کے قبول فرما لے, ہماری نظر و نیاز کو قبول فرما لے مولا, ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے مولا, ہمیں سچے پکے اچھے سنی مسلمان بنا دے, اہل بیت اطہار کے عاشق اور ان کے سچے غلام بنا دے. امام حسین کی سچی غلامی ہمیں نصیب عطا فرما, ہماری پیشانیوں میں صدقے کی طرف پیدا فرما. بزرگوں اور دوستوں, امام علی مقام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ یصلی علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان سنو, انشاءاللہ چاند 13